ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے کہ جو بھی حالات تھے آس پاس اور جو بھی مشکلات تھیں، ان کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے، آپ سوچیں آپ سو کر اٹھے تو آپ کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ مطلب اس وقت آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ ایموشنز بھی سوئے ہوتے ہیں، دماغ جاگ جاتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن for certain period of time آپ اپنے ایموشنز پر بحال نہیں ہو پاتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے لیے مشہور تھا کہ جب بھی یہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے شوق میں بالکل ایسے مسکرایا کرتے تھے جیسے کہ آپ اپنے پسند کے دوست سے ملنے جا رہے ہوں اور پھر آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ، ایک سکون، ایک خوشی ہوتی ہے۔ بالکل یہ کیفیت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی تہجد پڑھنے کی نماز سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک کانسٹنٹ مسکراہٹ ہوتی تھی، اور یہ کانسٹنٹ مسکراہٹ کیا بتا رہی ہے؟ این ایموشنل بانڈ ود دس عبادت۔ جس چیز کے ساتھ آپ ایموشنل بانڈ اٹیچ کر لیتے ہیں، آپ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، آپ اس کو فلی اپنے بھرپور ایکسٹینٹ پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کو اپنا حق دیتے ہوئے جو ہے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے لیے دل و جان سے محنت کرتے ہیں۔ یہ ایموشنل بانڈ کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کا اس کے اسلام اور اس کے ایمان کے ساتھ ایموشنل بانڈ ہونا ضروری ہوتا ہے، بیکاز آپ کا ایموشنل بانڈ آپ کے مقصد کو ہر دن آپ کے سامنے ایک نئی شکل میں لے کر آتا ہے۔ تو ابو دردہ بھی جب نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے غارت النجوم نامت العیون وانت الحی القیوم، یعنی اللہ کی صفات کو سوچ کے کہ میں اس سے ملنے جا رہا ہوں جو میرے لیے سب سے بہترین ہستی ہے، ان صفات کو ذہن میں رکھ کے کہ یہ میری حفاظت کرنے والا ہے، ابو دردہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ جو تہجد کی عبادت ہے، اسپیسیفکلی مسلمانوں کو 5 فرض نمازوں سے پہلے دینا، یہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو واضح کرتا ہے۔ اس کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز جو ہے وہ تہجد ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نماز کے اندر there is something special جو شاید آپ کو رب سے ایموشنل بانڈ پر لے آتا ہے، جو آپ کو شاید اپنی ذات سے بھی بہت قریب کر دیتا ہے، اس لیے کہ انسان کا اپنی ذات سے قریب ہونا اس کی اپنی ذات کی اصلاح کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہم محبت کے بغیر، اللہ سے محبت کے بغیر، اپنے دین سے محبت کے بغیر، اسلام سے محبت کے بغیر تہجد کی نماز ریگولرلی نہیں پڑھ سکتے۔ تہجد کی نماز ریگولرلی پڑھنے والے کے دل میں اللہ کی محبت اور دین کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ ہم دیکھیں اگلی ایکسپلینیشن پر اپنی جا رہی ہوں، اس محبت کے اینگل سے ہی بتا رہی ہوں۔ ہم اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی صورت بتا دیں اور کوئی آیت بتا دیں کہ جس کو ہم پڑھیں اور اس کے بعد ہماری یہ تمنا اور یہ خواہش پوری ہو جائے، لیکن اکثر ہم جو دعائیں مانگ رہے پوچھ رہے ہوتے ہیں یا جو صورتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھیں ہم ان کا تعلق کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ زیادہ تر دنیا کی مشکلات کو دور ہو کرنے کے لیے ہم قرآن کی آیات کا یا صورتوں کا حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے کلیکشن میں۔ چاہے آپ نے کوئی صورت خود ریگولر پڑھی، اس کی وجہ سے امت کو اس کی اہمیت پتہ چل گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پرائرٹی کیا تھی، آپ کی زندگی کا محور کیا تھا۔ ہم دعائیں اور صورتیں اور اذکار پوچھتے ہیں کہ ہماری دنیاوی دعائیں پوری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صورتوں کے پڑھنے میں اور دعاؤں کے مانگنے میں جو انداز ملتا ہے، اس میں رب سے قریب کیسے ہو جاؤں، آخرت کیسے سنور جائے، اخلاق کیسے سنور جائے، دنیا نبھانی کیسے آ جائے کہ میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں، یہ سب آپ جب دیکھتی ہیں تو آپ کو ایک کلیئر کنٹراسٹ نظر آتا ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں which has a strong connection، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو صورتیں بھی ریگولر پڑھتے تھے اس کا بھی فائدہ اصل میں رب کی محبت بڑھانے میں یا رب کی عبادت بڑھانے سے کنیکٹڈ ہوتا تھا۔ تو دنیا مانگیں گے تو صرف دنیا ملے گی، اور کیونکہ ہمارا لاک آن دنیا پر ہوتا ہے تو ہم صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ سورت بھی وہ پڑھنے کا بتا دیں جس سے رزق میں اضافہ ہو جائے، سورت بھی وہ پڑھنے کی بتا دیں جس سے جو ہے وہ میرے گھر کے اندر میرے محبت کرنے والے رشتے مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں۔ حالانکہ سورت سے زیادہ اس میں آپ کو اور مجھے عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔
تو قرآن نے کلیئر کیا ہے کہ دنیا مانگو گے تو صرف دنیا ملے گی، اور اگر آخرت مانگو گے تو دنیا خود تمہارا رب تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا۔ جس دن یہ مسلمانوں کو سمجھ آ جائے گا، مسلمان اپنی عبادات میں ڈلی ڈالی نہیں کریں گے، اللہ کی بات ماننے میں، سبمشن اختیار کرنے میں ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال نہیں کریں گے۔ سورۃ البقرہ ہی کی آیت 200 201 میں یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئرلی پڑھنے کا ملتا ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ وہ جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آیت 201 میں آتا ہے مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جو اللہ سے دنیا کا حسنہ اور آخرت کا حسنہ بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر صرف دنیا مانگی تو پھر صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا۔